بٹی صاحب کاش کہ میرے سوال کا جواب مل جائے آپ سے، کیونکہ باقی تو لوگ دے رہے ہیں، آپ بھی دیتے ہیں، لیکن موڈ جب ہوتا ہے آپ کا 21 اکتوبر کے جلسے کے بعد گراؤنڈ کی سچویشن یہ ہے کہ ہواؤں کا رخ، دھڑے کی سیاست، فیضیابی کی سہولت کی وجوہات، ان سب کی وجہ سے اس وقت نواز شریف صاحب اگلے الیکشن میں ہاٹ کیک ہیں جیتنے کے، کیونکہ تحریک انصاف کا تو کوئی امیدوار نظر نہیں آ رہا دور دور تک. اس سوال پہ پہلے اگر جواب دے دیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں آپ کی باتیں سن لوں گا. بٹی صاحب. جی بالکل بھائی جان، نواز شریف صاحب اس وقت بھی وزیر اعظم ہیں. واہ. اور نواز شریف صاحب نے ہی وزیر اعظم بننا ہے، اور یا وہ انہوں نے کسی کو بنانا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے، دعائے خیر بھی ہو چکی ہے، موسم بھی سازگار ہو چکا ہے، ہر قسم کی فیضیابی بھی ہو چکی ہے، اور رسک فری واپسی بھی ہو چکی ہے. گارنٹی کی واپسی جو مسلم ایسا لیگ کیا والے جادو بتاتے ہیں ہے وہ بھی بٹی ہو صاحب چکی میاں ہے. محمد نواز شریف میں کہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے لیے؟ یہ تو بتائیں کیا میجک ہے؟ سر یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. ان کے پاس روحانی بہت چلے کاٹے ہیں ایون فیلڈ میں. انہوں نے بہت زیادہ یار 4 سال اتنی زیادتی ہوئی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ، اگر ان کو یہ ریوارڈ مل رہا ہے صبر کا تو بٹی صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کو اور مجھے؟ جی اور آج سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ حسن ایوب میرے بھائی نے بتا دیا کہ ہمارے اس وقت چیف جسٹس کون ہے اور آرمی چیف کون ہے، ورنہ میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ آج کون ہے. تو بہت 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 شکریہ بھائی جان، آپ نے باقاعدہ نام لے کے پورے بتا دیے. آپ جیلس تو نہیں فیل کر کے بٹی صاحب کے آرمی چیف کا نام آپ کے علاوہ کسی اور نے لیا کیسے؟ آپ فیضیابی دور کو بٹی صاحب یاد کرتے ہیں میرے خیال سے. آپ بھی فیضیاب تو نہیں ہوئے گئی؟ بہت لگ ایسے ہی رہے مجھے. میں بات کر لوں میری جان میں بات کر لوں. فیضیابی ہماری تھی تو آپ کی ہے، بس اتنا سے فرق ہے. اس فرق کو جان کر ہماری تھی آپ کی ہے. واہ واہ واہ، یہ تو شعر کا مصرع ہو گیا پہلا. ہاں بس اتنا ہی سے فرق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حسن ایوب نے بات کی، حسن ایوب نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ آج جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں عمران خان صاحب اور جو انہوں نے جو 3 بڑی سیاسی غلطیاں کی، ان کا 80% وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. کون سی؟ کہ فوج سے لڑائی لڑی، میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز، گالی بنا دینا، اور اگر مجھے گرفتار وہ کریں گے تو رد عمل بھی ادھر ہی آئے گا، اور سب کچھ ایک آرمی چیف کر رہا ہے. اور پھر لانگ مارچ آرمی چیف کی تقرری کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی سے ان کو ہٹانا، اور پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کو سر آگے کا منظرنامہ بتائیں تو نواز شریف پرائم منسٹر بن رہے ہیں اور عمران خان بدستور جیل میں ہے. نمبر 2 قومی اسمبلی سے نکلنا، نمبر 3 صوبائی اسمبلیاں توڑنا، اور ٹیسٹ میچ کو 2020 میری بات سنیں کوئی بٹی صاحب. آئی ایم نو مور انٹرسٹڈ کہ انہوں نے کیا بلنڈر کیے ہیں. میں آگے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. یہ تو ہم آپ اور میں کئی دفعہ تجزیہ کر چکے ہیں. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے حسن ایوب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یو ہیو اے رائٹ ٹو رسپونڈ. جلدی سے بول دیں. نہیں وہ بھٹی صاحب ادھر جلدی سے میں نے بات نہیں کرنی، میں ذرا آرام سے جواب دوں گا. اچھا آپ آرام سے جواب دے دیں. آپ آرام سے جواب دیں. بھٹی صاحب سے کچھ سوال کروں گا. آرام سے کریں جواب. آپ سوال کریں، پوچھیں. جی آپ سر آرام سے کریں، ٹائم ہے. بولے. اچھا بھٹی صاحب آپ نے کہا کہ جی آپ ماضی میں فیضیاب ہوتے رہے ہیں، آپ نے تو مان لی یہ بات. ٹھیک ہے، یہ بات مان لی نا آپ نے، اور میں آج ہو رہا ہوں بقول آپ کے. جی یہی بات ہوئی ہے. سوال کریں. سوال نہیں، سوال یہ ہے نا، میرا یہ سوال ہے آپ سے. جی سر مان لی. آپ نے بات تسلیم کر لی کہ ماضی میں فیضیاب ہوتے رہے ہیں. اور میں وزیر اعظم بھی بنا تھا، اور ایٹ اے ٹائم وزیر اعلیٰ لیکن میں آپ کی بات کی تردید کر رہا ہوں کہ میں کوئی فیضیاب نہیں ہوں. میں کوئی فیضیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہوں. میں نے 16 سال رپورٹنگ کی ہے. جس چینل میں میں بیٹھا ہوں نا دنیا ٹیلی ویژن میں، اب آپ بات سن لیجئے گا. اب آپ بات سن لیجئے گا. میں جس چینل میں بیٹھا ہوں نا دنیا ٹیلی ویژن میں، اس دنیا ٹیلی ویژن میں بھی میں نے رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. کامران شاہ سب کو معلوم ہے، پارلیمنٹ کور کرتا تھا. میں نے 7-8 گھنٹے پارلیمنٹ کے گیٹ پر کھڑے ہو کر رپورٹنگ کی ہے. میں ایک وہ رپورٹر ہوں جس نے پولیٹیکل رپورٹنگ بھی کی ہے، جس نے کورٹ رپورٹنگ بھی کی ہے، اور میں وہ رپورٹر ہوں جس نے پارلیمنٹری رپورٹنگ بھی کی ہے اور پولیٹیکل رپورٹنگ بھی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں وقت کے ساتھ آپ کو پے بیک کرتی ہیں چیزیں. تو یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں، اور ایکسپیرینس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ آپ اوپر آتے ہیں. تو بھائیان بات یہ ہے کہ فیضیاب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، محنت کا پھل دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ نے کورٹ رپورٹنگ کی، آپ نے دنیا نیوز میں رپورٹنگ کی، آپ ماشاءاللہ ابھی بھی ایئر وائی میں ہیں، اور ماشاءاللہ اس میں کوئی میرے خیال سے بھٹی صاحب نے بھی اس کانٹیکس میں بات نہیں کی تھی. میں ایک بریک اگر مجھے اجازت دیں میں بریک لے لوں. بھٹی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
اب آ رہی وہ اپنا کیریئر بتا رہے تھے حسن ایوب صاحب، جو آپ سن نہیں سکے. میرا خیال سے آپ نے بھی کوئی اس میں بات نہیں کی کہ ان کی کوئی صحافیانہ کریڈینشیل کر دیں. نہیں ان کے حوالے سے تو بالکل بات ہی نہیں کی، ان کے حوالے سے نہیں کی. میں جانتا ہوں اور آپ دونوں میرے لیے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. بات یہ ہوتی ہے، میں بتاتا ہوں جی، میں خود بڑا فیضیاب ہوں، میں بتاتا ہوں. میں بریک پہ جا رہا ہوں، اس کے بعد مجھے ذرا واڈا صاحب نے یہ بتانا ہے کہ ان کی گورنمنٹ کتنی فیضیاب ہوئی تھی گوگی کے معاملے کے اندر، بشرا بی بی کے معاملے میں. کہ فیصل واڈا صاحب تو گواہ بھی ہیں، اور فیصل گواہ صاحب تو رہے بھی ہیں، دیکھتے بھی رہے، تو ذرا ان سے بھی پوچھ لیں گے کون کتنا فیضیاب ہوا اس وقت جب کرپشن کے سوتے پھوٹتے تھے. لیکن بھائی میں اپنا بتایا تو میں بڑا فیضیاب ہوا. پرویز مشرف صاحب پی ٹی وی نیوز سے مجھے لے کر آئے جرنلزم کے اندر، اور مجھے کیا لے کے آئے، یہ جیو سے لے کے ایئر وائی سے لے کے دنیا نیوز سے لے کے آگے تک، یہ سب انہی کا ویژن ہے جو آج پاکستان میں فری میڈیا ہے. مجھے ایک بریک کے لیے جانا ہے جی. فیصل واڈا صاحب یہ بتائیے کہ پرٹیننٹ جواب دینا ہے، اگر آپ جواب نہ دینا چاہے آپ نو کمنٹس کہہ دیجیے گا، لیکن آپ نے اس سوال کے جواب میں مجھے گھمانا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا سکینڈل آ رہا ہے الیجڈلی، آبویسلی الزام کی حد تک ہی آ رہا ہے فرح گوگی صاحبہ کے اوپر، اور اس کا تانا بانا بشرا بی بی صاحبہ سے مل رہا ہے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز نکلی ہیں 3.5 سال میں. عمران خان صاحب کے دور میں اگر مبینہ طور پہ کسی ایک پاکستان کی سٹیزن نے ترقی کی ہے تو وہ تو فرح گوگی ہیں. اس کا بشرا بی بی سے کیا تعلق ہے؟ کیا کرپشن کے الزامات کا سوتا یا کھرا جو ہے وہ بشرا بی بی تک جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ یار کلیئرلی بتائیں، مجھے ڈپلومیٹک نہیں ہونا اس جواب میں، یا کہہ دیں نو کمنٹس، میں آگے چلا جاؤں گا. آپ تو اتنا عرصہ ساتھ رہے ان لوگوں کے. دیکھیے کامران شاہد صاحب جی، 5 خواتین نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلائی ہے، پاکستان کا بھٹا بٹھایا ہے، پاکستان کی تباہی کی ہے، پاکستان میں کرپشن کی ہے، پاکستان میں طوفان کیا ہے، پاکستان میں ان میں سے کئیوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر بھگایا گیا ہے. اس میں سے ایک سانڈ کو بھی، جو صحت میں بھی سانڈ ہو گیا تھا، دولت میں بھی سانڈ ہو گیا تھا، اس کو بھی مفرور کرایا گیا ہے. یہ سب کھیل رہے ہیں، اور اس کی ساری اتھارٹی پرائم منسٹر ہاؤس سے چل رہی تھی. تو میں ادھر تک تو بات کر سکتا ہوں، اور میں پھر آپ کو ایک اور بات بھی یہ کر سکتا ہوں کہ انسان کا ماضی جس کا داغدار ہو، جھوٹ پہ ہو، بے ایمانی پر ہو، بے حیائی پہ ہو، بے شرمی پہ ہو، منافقت پر ہو، فریب پر ہو، ان کے ساتھ آپ اس ڈیفینیشن کے ساتھ سب چیزیں پلیس کر دیں تو 5 خواتین آپ نے ڈھونڈنی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ نام تھے یا نہیں تھے، لیکن 5 خواتین نے اس ملک کا بھٹا بٹھایا تحریک انصاف کے اندر. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. کرپشن 5 7 8 وزیر، اور اس میں سے سب بھاگ گئے. تو وہ جو منع بزدار صاحب ہے، جو عین سے جن کی فال نکلی تھی عثمان بزدار کی کہ سی ایم بنیں گے، جو وسیم اکرم پلس ہیں، وہ تو موجود ہیں آج اینٹی کرپشن. میں تو حیران ہوں کہ اس نے کوئی ہاتھ ڈالتا بھائی. سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. وہ ٹیوب پہن کے آج بھی گورنر ہاؤس میں بچے کی طرح سوئمنگ کر رہے ہوں گے. ان کو اگر آپ کے پروگرام میں لے آئے، بھٹی صاحب اور حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہوں میرے، تو ہم یار ویسے واڈا صاحب میرا دماغ جو ہے نا وہ چلا گیا ہے وہ 5 خواتین کے اوپر. یہ تو آپ نے کوئز دے دیا کہ 5 خواتین. اب تھوڑا سا وہ نہیں کامران شاہ صاحب دیکھیں، میں وہ ٹی وی پہ بات نہیں کرتا. آپ تباہی کی 5 خواتین کی بات کریں. آپ نے کہا میرے خواتین کی طرف دماغ جا رہا ہے، وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، خواتین کی طرف نہیں جا رہا. خواتین ایز جو آپ نے جس طرح بیان کیا کہ پاکستان کو 5 خواتین چلا رہی تھی اور برباد کر رہی تھی. میرے بھائی وہ اخبار جہاں میں ہوتا تھا 3 عورتیں 3 کہانیاں. یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں 5 عورتیں تحریک انصاف، 5 عورتیں 5 کہانیاں، وہ بھی کرپشن کی. حسن بھائی یہ تو فیصل صاحب تو یہاں تک بول کے چپ ہو گئے. اس سے آگے عورتوں کا احترام جاگ گیا ان کے لیے. حالانکہ کرپشن کے اندر پھر دیکھنا نہیں چاہیے آر یا پار. آپ کے پاس بھی کوئی ہے ایسی انفارمیشن 5 6 یا 7 کی؟ ہم نے مبینہ کہہ کے بات کر رہی ورنہ بڑا مسئلہ ہو جانا سر. مطلب نہیں اندازہ مجھے ہے، یعنی 3 کے اوپر تو میں پہنچا ہوں، یعنی 2 تو آپ کو بتائیں. اللیجڈلی بتائیں تو صحیح نام تو لیں. اللیجڈلی کہ نہیں لینا. اچھا اللیجڈلی میں نام تو نہیں بتاؤں گا، لیکن اب تھوڑی سی اگر میں جو بات کرنا چاہوں گا، فیصل واڈا صاحب وٹنس ہیں، اور فیصل واڈا صاحب نے وہ چیز دیکھی کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ ڈی جی ایم آئی ویل انفارم آدمی ہوتا ہے، اور جو بندہ ڈی جی ایم آئی سے پروموٹ ہو کر ڈی جی آئی سے بنے تو وہ اور بھی ویل انفارم ہوتا ہے. جب وہ ویل انفارم آدمی اپنے پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے بولتا ہے کہ محترم وزیر اعظم صاحب اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنے گھر کے اندر جھانکیں، آپ کے گھر کے اندر جو کیا گل کھلائے جا رہے ہیں، تو آپ ذرا اب اس پر جو ہے کچھ ایکشن لیں، کوئی نوٹس لیں اس معاملے کا.
تو اس پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب اتنے اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی چینج کر دیتے ہیں.